باورچی خانے کا دروازہ 4 ٹائم کھلا، میرے عزیزو اس پیٹ کا دروازہ 10 ٹائم کھلا۔ ایمانداری سے قسم اٹھا کے بتاؤ کتنے دن ہو گئے ہم نے آپ نے قرآن پاک کھول کے دیکھا ہے؟ چند ایک ایسے ہوں گے۔ اگر ہر مسلمان، ہر رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، ہر نبی کا امتی قرآن پاک کو سینے سے لگاتا، اس کے ترانے کو اپنے زبان پر سمجھاتا، تو جڑا والا ہو، سویڈن، ناروے، ہالینڈ ہو، رب العالمین کی قسم ہے کسی کتے کو قرآن کی بے حرمتی کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ بیڑا غرق تو ہم نے کیا۔ بازاروں میں اتنا رش، بندے کو چلنے کی جگہ نہیں ملتی، سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ایمانداری سے بتا، آپ نے، میں نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ بازار آباد کریں گے، آپ نے محلے کی مسجد کو میرے عزیزو ہم نے آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ڈر نہیں لگتا؟ تبلیغی جماعت کی اللہ اکبر کارگزاری سامنے آئی، ایک بستی کے اندر جماعت والے چلے گئے، لوگوں نے روک دیا، اس مسجد کے اندر نہ جانا یا جنوں کا سایہ ہے۔ کئی دن ہو گئے اس مسجد کے اندر لوگ نہیں جاتے، جنوں کا سایہ ہے۔ جماعت والے اللہ کے بندے مسجد میں چلے گئے، جا کے صفائی کی، مسجد کو آباد کیا۔ رات کو جب بستروں پر وہ نیند کے لیے لیٹے، اللہ اکبر، مسجد میں سرونے کی آواز آ گئی۔ جماعت والے ڈر گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، دیواروں میں سے رونے کی آواز آئی۔ کہنے لگے ہم جنات نہیں، ہم بھوت نہیں، ہم پریت نہیں ہے، یہ مسجد ویران ہو گئی، مسجد رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، گھر آباد ہے، سنوکر کے اڈے آباد ہیں، دکانیں آباد ہیں، اللہ اکبر، بازار آزاد ہیں، آباد ہیں۔ صدیق عمر عثمان غلی کے، حسن حسین کے غلاموں نے مسجدوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ مسجد کے اندر جنوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، مسجد کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بابو جی صبح اٹھے، رات نیند لی، جو نیند آپ کو مجھے گولی سے نہیں آتی، جو نیند آپ کو مجھے نیند کے انجیکشن سے نہیں آتی، اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنے خزانوں سے آپ کو مجھے سلایا، اور صبح اللہ پاک نے آپ کو تازہ دم، مجھے آپ کو تازہ دم کر کے اٹھایا۔ ایمانداری سے بتاؤ، دسترخوان کے اوپر بیٹھنے سے پہلے خدا کے گھر میں جا کے سجدہ کس نے کیا ہے؟ جس بندے کو اذان سن کر اللہ کے گھر میں جانے کا احساس نہیں ہوتا، وہ جنت کے خواب و خیال کو چھوڑ دے۔ جو دنیا کے اندر خدا کے گھر کو آباد نہیں کرتا، وہ جنت کے دروازے پہ جا کے کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ پوچھو ان جوانوں سے ناراض نہ ہونا، اللہ کرے میرا وہم ہو، میری بدگمانی ہو۔ بتاؤ میرے پیارو، حسین کے نعرے تم نے لگائے، حضور کی ختم نبوت کے نعرے تم نے لگائے، صحابہ کے نعرے تم نے لگائے، اسلام مذہب کے نعرے تم نے لگائے، قرآن کے نعرے تم نے لگائے۔ ایمانداری سے بتاؤ کس کس کی پیشانی پر فرشتوں نے بوسہ لیا کہ انہوں نے فجر کی نماز کا خدا کے گھر کے اندر جا کے سجدہ کیا ہے؟ کیا کہیں مسعودات کو ہمارے بس سے تو ہر چیز باہر ہو گئی، ہمارے بچے اپنے قابو میں نہیں، تمہاری محلے کی عورتیں، نکاح تم کرو، بچے تم پیدا کرو، سوئیں رات کو تمہارے ساتھ، کھائیں تمہارے ساتھ، پہنے تمہارا دیا ہوا، سمجھائے مسجد کا مولوی، کوئی بات بنتی ہے؟ مولوی صاحب مستورات بیٹھی ہیں، مستورات کے اوپر میں خاک بات کروں؟ جب تیری بیوی جس سے تو نے 10 بچے پیدا نہیں کیے، جب وہ تیرا کہانی مانتی، ایک جھٹکے پہ تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، وہ عبدالحنان کی بات پہ کیسے اعتبار کرے گی؟ جاؤ جا کے اپنی بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو، خدا کے واسطے میں نے تیری گود کو اللہ اکبر نسل کو آباد کرنے کے لیے رکھا تھا، نسل کو اجاڑنے کے لیے رکھا تھا، تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ جب میں تجھے لینے کے لیے آیا، میری بات کو ذرا توجہ سے سننا، اور ایک اللہ کے واسطے میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، جو بات میں آپ موبائلوں میں ریکارڈ کر رہے ہو، اسے رات کو میرے عزیزو پنکھا بند کر کے، بجلی بند کر کے، دروازے کھڑکیاں بند کر کے تنہائی میں سوچنا، رب العالمین کی قسم ہے، ایک مرتبہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے سن لو، فجر تو دور کی بات ہے، خدا تہجد کے سجدوں کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ احساس کرنا فقیر کیا کہہ کے گیا ہے۔ جاؤ میری امی سے، میری بہن سے، میری بیٹی سے کہو،
میں جب لینے کے لیے آیا تھا ڈنکے کی چوٹ پہ آیا تھا، میں نے گاڑی پر بھی پھول لگوائے تھے، آگے میں نے باجے بجوائے تھے، میں جنت کی حور لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ مظفر گڑھ کے کپڑے کی دکان پر جو سب سے قیمتی جوڑا میں تیرے لیے لے کے آیا، میری ماں نے اپنی چوڑیاں اتار کر تیرے لیے زیور بنایا، میرے باپ نے ساری زندگی کی پینشن اکٹھی کر کے میری شادی کی خوشی میں ولیمہ کمایا، ولیمہ کروایا۔ مجھے کیا پتا تھا لال جوڑے میں جس کو لے کے آ رہا ہوں وہ میرے گھر میں آ کر میرے ہی ماں باپ کو برداشت نہیں کرے گی۔ توڑ کے رکھ دیا میری بیٹیوں تم نے۔ اتنا ہی خیال کر لیتی، جب تیری رخصتی کا وقت آیا تیرے باپ نے تیرے سر کے اوپر قرآن کا سایہ رکھا تھا، اسی کا خیال کر لیتی۔ تو نے اس سائے کا بھی حیا نہ کیا، گھر کے اندر آیا تو نے اپنے شوہر کو باپ سے دور کر دیا، ماں سے دور کر دیا۔ اور لوگوں مظفر گڑھ کے مسلمانوں، کیا ہمارے پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سے ملنے کے لیے بیوی کے محتاج ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے پر ایسا بھی زمانہ آنا تھا میں اپنے باپ کی دعائی کے لیے بیوی کی منتیں کر کے پیسے مانگوں گا؟ کیا ایسا بھی زمانہ آنا تھا اگر میری بہن بیوہ ہو کے میرے گھر میں آئے تو 2 روٹیاں بھی اس کی بھاری پڑ جائے گی؟ نہ مسلمانوں، خدا کے واسطے اللہ کی نافرمانی کرتے وقت اتنا تو سوچ لیا کرو، ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے وقت، برے جملے کہتے وقت اتنا سن لیا کرو ہم کس کے غلام ہیں، ہمارا آقا کون ہے۔ یہ بھی دور میرے عزیزوں مظفر گڑھ کے مسلمانوں، کیا اس خیرات میں آنے کا فائدہ آپ کا میرا؟ میں پیسوں کا لفافہ لے کے ادھر کو نکل جاؤں گا، آپ چاولوں کی پلیٹ لے کے ادھر کو نکل جاؤ گے۔ میرے عزیزوں بتاؤ، ماں باپ کے قدم کون چوموائے گا؟ بہنوں کے سر پہ ہاتھ کون پھروائے گا؟ ہے کوئی؟ یار کو مظفر گڑھ کے چوک کے اوپر لبے دریا لے جا کر جو 10,000 کڑائی کھلا کے 10,000 کا کھانا کھلاتا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی کمائی میں سے ہر مہینے بیوہ بہن کے گھر خرچہ کیوں نہیں پہنچاتا ہے؟ بات تم اس سید کی کرتے ہو، حسین کی کرتے ہو، جس کا بیٹا امام زین العابدین جس دن جنازہ اٹھا 2 دن کے بعد اللہ اکبر محلے میں سے رونے کی آواز آئی۔ کوئی زخمی ہو کے نہیں رویا، کوئی میت پہ نہیں رویا، کوئی بیمار ہو کے نہیں رویا، 100 بیواؤں یتیموں کے گھروں میں رونا مچ گیا۔ کہا وہ محمد کے گھرانے کا فرد کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں پانی کے مشکیزیں اٹھا کے ہمارے گھروں کے مٹکے بھرا کرتا تھا؟ نعرہ تکبیر، اتنا زور دا نعرہ لو تو رل کے لو تاکہ جنریٹر تک بھی آواز توڑی نہ منجے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین۔ بس ڈھلے نہ تھی وہ خدا دے بندے، مولانا دا بیان دیکھو، کربلا کا شاہ حسین، شہدائے کربلا، عظمت قرآن، مذہب اسلام، حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر۔ سارے کے سارے غم حسین میں شامل ہونے کے لیے میرے عزیزو حسین کی شہادت کے جملے سننے کے لیے آئے ہو۔ ماں کا نام فاطمہ، ماں کا نام فاطمہ، بہن کا نام زینب ہے، اللہ اکبر، نانی کا نام خدیجہ، نانے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، فاطمہ کے گھرانے کا تذکرہ سنتے ہو اور باپ کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ دینے کے لیے عدالتوں میں کھڑا کرتے ہو، تمہیں خدا کی غیرت کا کیوں احساس نہیں ہوتا ہے؟ 1450 سال پہلے دیوں کے پردے اترے تو آج کے جلسوں میں ان کے پردوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ تیرے گھر کے اندر تیرے بھائی نے بہن کا پردہ اتار دیا، کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ ایسی بھی نوبت آئے گی باپ کے 5 مرلے میں سے 1 مرلہ لینے کے لیے وکیل کا سہارا لینا پڑے گا، اللہ اکبر، جج کے سامنے دلائل دینا پڑیں گے، اللہ اکبر۔ نہ میرے پیارو، ایسی مثالیں قائم کر کے نہ جاؤ کہ آنے والی نسلوں کو سر اٹھانے کی طاقت نہ مل سکے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। हमने इस आयत को उठा के करबला में जोड़ दिया। जब यकम मुहर्रमुल अबराम आएगा, आखिरी मुहर्रमुल हराम तक हर मौलवी पढ़ेगा, हर जाकिर पढ़ेगा, अल्लाह अकबर जिसे खुदा तौफीक देवे हर पढ़ेगा। जैसे मुहर्रमुल हराम का महीना गुजरता है, लगता है ये कुरान आयत, ये कुरान के अंदर आयत कोई नहीं। या अय्युहल्लज़ीना, उलमा बैठे, सुला बैठे, शेखुल हदीस बैठे, फुकरा बैठे, अमीर बैठे, नाज़रा पढ़ने वाले बैठे, कुरान पढ़ने वाले बैठे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू, ओ लोगो जो ईमान लेके आए हो, मदद मांगो नमाज और सबर से, मदद मांगो सबर और नमाज से। अल्लाह कह रहा है नमाज पे मदद आएगी, अल्लाह कह रहा है सबर पे मदद आएगी। अल्लाह अकबर, खुदा कह रहा है कि मैं, मेरा नबी नमाज सबर पे मिलेगा। हम मेरे अजीजों बाजारों में पैसे खर्च करके मदद को तलाश कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज और सबर के जरिए। है बाजार के अंदर कोई सबर करने वाला? रेडी वाला, दुकान वाला रेडी वाले को देखकर बर्दाश्त नहीं करता, भाई भाई को देख के बर्दाश्त कोई नहीं। मकानों के अंदर दीवारें पड़ गई, और लोगों दिलों की दीवारों को गिरा दो। खुदा मकानों के अंदर जो नफरतों की दीवारें पड़ गई, खुदा अपने फजल से खुद ब खुद गिरा देगा। उलमा इकराम, कि ऐसा भी हमारे पर दौर आना था, इन आंखों ने ऐसा भी मंजर देखना था कि माँ को बाप को अपने बहन भाइयों से लेने के लिए, मिलने के लिए अपने बेटों से इजाजत लेना पड़ेगी। आ गया वो दौर। माँ अपने घर में अपने भाई को नहीं बुला सकती, बाप अपने घर के अंदर अपने भाई को नहीं बुला सकता। अगर बेटे से बाप कह देता है को सलाम कर, तेरा है मेरा ते कोई नहीं, तू बड़े सलाम कर, साढ़े ताए ने सड़नल कीता की। अब अदले का बदला देना इंसानियत है। तो मेरे नबी का वो 13 साल मक्के का और 10 साल मदीने का जो मिशन था, और फतह मक्का के मौका पर उस मिशन का नतीजा जो उम्मत के सामने पेश किया, खुदाए पाक की कसम, बैतुल्लाह के दरवाजों पर हाथ रखकर हुजूर ने फरमाया था, ओ लोगों मुझे देखो, मेरा चेहरा देखो, मेरी जुबान के कलमात को ले लो, दुनिया वालों को बतला देना, मुजफ्फरगढ़ वालों को बतला देना, मोहम्मद रिश्ते नाते तोड़ने नहीं आया बल्कि तोड़े हुओं को जोड़ने के लिए आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और चल यार, मेरे पर रहम नहीं, गर्मी पर रहम न खा। कारी खालिद, कारी मुनीर ने जो 1000 आदमी के लिए खाने का तमाम किया, इनकी कमाइयों का तो ख्याल करो। पता नहीं क्या तकलीफ में मिंबर पर आते, नाच दिखाते हैं, वो जाते हो जा। खुदा के वास्ते हर एक को ख्याल करना पड़ेगा, हर एक को अल्लाह के वास्ते एहसास करना पड़ेगा। बाबूजी, अल्लाह अकबर, आपके मेरे घर का फासला दूर, आपके मेरे मौत का फासला करीब है। कोई पता नहीं उठने से पहले, चलने से पहले इज़राइल अलैहिस्सलाम कहाँ के खड़ा हो जाए। यकीन जान, जितना भागेगा, अगर उसने गर्दन हाथ में ले ली, दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती है। कम से कम ठीक है, बाजार पे मेहनत करो, दुकान पे मेहनत करो, अपनी जात पर इतनी तो मेहनत करो कि मौत के वक्त मेरी जुबान से कोई कलमा तय्यबा ना छीन सके। दो तरफ पंखे लगे, फिर भी पसीने, मुझे गर्मी बर्दाश्त कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जब 3x4 की, 3x5 की, इस किनारे पे सर लगेगा, उस किनारे पे पैर लगेंगे, बायां हाथ इस किनारे पे लगेगा, दायां हाथ दूसरे किनारे पे लगेगा। और मेरे प्यारों, इतने खुले माहौल में जो आपको मुझे सावन भादु की गर्मी बर्दाश्त कोई नहीं, बताओ अल्लाह अकबर, कब्र की गर्मी आप में कैसे बर्दाश्त करेंगे? सब छोड़ के चले जाएंगे। मुराकबा किया करो मौत का, अखें नूट लिया करो रात को बैठकर, तन्हाई में चेहरे पे कपड़ा डाल लिया करो, घर की बत्ती बंद कर लिया करो, फिर मुराकबा करो मौत का। मैं मत सही दे के जा रहा हूं, मुझे हर मौजू पे अल्लाह का शुक्र बोलना आता है। मैं मत सही दे के जा रहा हूं, मौत का मुराकबा किया करो कि मैं लेटा हुआ था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया,
میری سانس رکنا شروع ہو گئی، میری بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی، ہائے ابے کو کیا تھیا، ابے کو کیا ہوا، میرے بچے ننگے پیر دوڑ گئے، میری بیٹیوں نے میری چرپائی کے پاوے کو پکڑ کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر دروازے پر آیا، مجھے پمپ کرتا رہا، میرے سینے پہ زور ڈالتا رہا، ایمبولینس کی ٹوٹو میرے دروازے پر آ گئی۔ اللہ اکبر، اچانک مجھے اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالا، جو ایمبولینس مجھے لے کے گئی تھی واپس آئی، جب لے کے گئی تھی تو کہہ رہے تھے اللہ خیر سلامتی واپس آئے، جب واپس آئی تو لوگوں نے میرا چہرہ دیکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ اکبر، میری بہنوں کو اطلاع فون پہ ملی، میری بہن بے ہوش ہو گئی، میرے بھائی کو اٹیک ہو گیا، میرا باپ میرے غم میں نابینا ہو گیا، ماں بستر کے اوپر آ کے لیٹ گئی، میری بچیاں جن کی عید پہ میں چھوٹی چھوٹی چوڑیاں لے کے آیا تھا انہوں نے باپ کے سینے پہ ہاتھ مار کے چوڑیاں توڑ دی، جس بیوی کے لیے میں سرخی اور لال دوپٹہ لے کے آیا تھا اس نے مجھے موت کے آغوش میں دیکھ کر اپنا لال دوپٹہ ہی اتار دیا ہے۔ چرپائی کے پائے کو پکڑ کے آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے ابو اکتا کھول، اتنا بتا دے تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا، موت ہے میرے پیار، اتنا ہی رو لیا کہ موت کو یاد کر کے امید اللہ خلاصی فرما دے گے۔ وہ میری بہن ملتان سے آئی، وہ میرا بھائی کراچی سے آیا اور بیگ پھینک کر میرے ساتھ چمٹ گیا۔ میری بہن کہہ رہی ابو اکھا تا کھول دیکھ تیرا ویر آیا ہے، تیرا پتر آیا، لیکن یہ باپ آنکھیں کیسے کھولے، اسرائیل نے چاروں طرف سے جکڑ کے رکھ دیا۔ ابھی مسجد سے پھنانے والا تختہ آ گیا، مجھے ڈال کر میرے کپڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، میں تو بندوں کو اپنے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، مجھے کیا پتا میرے جسم سے میرے کپڑے اتار کے پھینک دیے۔ اللہ اکبر، اور جن کپڑوں کو میں 5-5 ہزار روپے میں لے کے آیا 2-2 ہزار روپے میں سلائی کروایا، مجھے کیا پتا تھا دنیا میرے سے اتنی نفرت کرے گی کہ میرا جوڑا ہی اتار کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ جس جوڑے کو میں موت کے وقت پہن کے رکھا ہوا تھا وہ جوڑا میرا بیٹا پہننے کو تیار نہیں۔ پھر سوچو اللہ اکبر، پوٹی پیشاب میرا نکلا ہوا ہے، موت کے وقت میرا استنجا کون کر رہا ہے، سارے بھید کھول دیے موت نے۔ پھر سوچو میرے پہ غسل پر پانی ڈالا جا رہا ہے، صابن لگایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، میں کروٹ بدلنے کا محتاج، میں اٹھنے کا محتاج، میں دیکھنے کا محتاج، پانی کانوں میں جا رہا ہے، پانی آنکھوں میں جا رہا ہے، ناک، مجھے کیا پتا مجھے کس نے نلایا، کس نے سیدھا کیا۔ پھر یاد کرو مراقبے میں کفن کو کہ میرا کفن لایا گیا، اللہ اکبر، ہزاروں روپے کے جوڑا پہننے والوں کو اللہ اکبر سینکڑوں روپے کے کفن میں پہنا دیا گیا۔ پھر انتظار کرو اللہ اکبر، جب جنازہ میرا غسل دے کر واپس لایا گیا، پھر اللہ اکبر ایسا گھر کے اندر قرآن مچا، میری بچیاں دیواروں کے سارے لگ لگ کر، میرے نندے نندے بچے چرپائی کا پایا پکڑ کے اٹھانے والے کندھا دینے والوں سے کہہ رہے چاچو ابو نو کہاں لے کے جا رہے ہو۔ یاد کر اس وقت کو جب کلمہ شہادت پڑھ کے جنازہ گھر سے نکلا اور بیٹیوں نے ماں کی گود میں سر رکھ کے ٹھنڈا ہو کر بھرا، کب ماں ابو تا چلا گیا، اب ہمارا کیا بنے گا۔ یاد کر اس وقت کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب جنازگاہ میں ہزاروں آدمی اس اعلان کے انتظار میں تھا جس کسی نے چہرہ دیکھنا ہو آجو میت کا دیدار کر لو۔ اللہ اکبر، دنیا دیدار کر کے جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس چہرے کو خدا دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، اس چہرے کو مصطفیٰ دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم نے کافور کی دھوڑیاں دے لی، ہم نے غلاف کعبے چہرے پہ رکھوا لیے، ہم نے مدینے کے عطر لگا لیے۔ خدا پاک کی قسم، اگر خدا نے اس چہرے کو کامیاب نہ کرا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چہرہ ناکام ہو جائے گا۔ انتظار کرو، مراقبہ کرو کہ میرا جنازہ پڑھا دیا گیا، اللہ اکبر، ایسے میرے جنازے کو کندھا دے کے دوڑ رہے ہیں جیسے کوئی فروٹ لے کے بھاگ رہا ہے، جیسے کوئی دکان سے بچہ چیز اٹھا کے بھاگ رہا ہے۔ یہ تو 4000 آدمی میرے جنازے کو کندھا دینے آیا تھا، ابھی جنازہ پڑھ کے مجھے قبر میں اتارے نہیں، ایک ایک کر کے سارے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ مراقبہ کرو، مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، میرا بچہ ہی میرے منہ پہ مٹی ڈال رہا ہے، یہ بچہ میرا کھڑا ہے اور آنکھوں میں مجھے کفن کو دیکھ کے کہہ رہا ابا اللہ دے حوالے، تو تا ہو گیا، ہمیں بتا کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ مٹی ڈال دی گئی، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، فرشتے قبر میں آ گئے۔
اور میرے پیارو جب دولہا بنتا ہے سلامی چہرے کو دیکھ کے دیتے ہو، جب انسان مرتا ہے تو لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، کفن نہیں دیکھتے، اعلان ہوتا ہے چہرہ دیکھ لو میت کا۔ جب دولہا بنتا ہے، عورت دلہن بنتی ہے، منہ دکھائی چہرے کو دیتے ہو، شیشے کے آگے اپنا چہرہ دیکھتے ہو، پیر نہیں دیکھتے۔ جب مرنے سے پہلے بھی چہرے کو دیکھا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی چہرے کو دیکھا جاتا ہے، بتاؤ کیا آمنہ کا لال اس چہرے کو نہیں دیکھے گا؟ بتاؤ کہ اللہ اس چہرے کو نہیں دیکھیں گے؟ اور خدا پاک نے جب دیکھا، اللہ اکبر دیکھ کے کہہ دیا میرا نہیں۔ مصطفیٰ نے جب چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہہ دیا جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں۔ بتاؤ چہرہ لے کے کہاں جائیں گے؟ کون سی اپنے کریم ایسی جو چھوڑی نہ ہو، کون سا ایسا پاؤڈر جو چھوڑا نہ ہو، کون سا ایسا لوشن جو چھوڑا نہ ہو۔ 500 روپیہ دے کر حمام میں جا کر چہرے کی خوبصورتی بنانے والوں، پھر بھی یہ قبر میں چہرہ ناکام ہو گیا۔ بتاؤ اس چہرے کو سجانے کا فائدہ کیا ہے؟ کپڑے استری کرتے وقت قمیض پہ استری لگ جائے، جوڑا برداشت نہیں کرتا۔ کپڑے پہ داغ آئے، کپڑا برداشت کوئی نہیں۔ جوتی ٹوٹ جائے، جوتی برداشت کوئی نہیں۔ جس چہرے پر حضور کی دشمنی کا داغ آ گیا، وہ چہرہ خدا کیسے برداشت کرے گا؟ میرے پیارو ایمانداری سے بتاؤ اس داڑھی نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اللہ اکبر، جس کا دل کرتا ہے سید ہو وہ بھی حملہ کر رہا ہے، قریشی ہو وہ بھی حملہ کر رہا ہے، اپنا پرایا نمازی وہ بھی حملہ کر رہا ہے۔ بے نمازی ہاتھ جوڑتا بابو، اللہ 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 گوارے نا، میں نے یہ پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ جو تیرا دیا رزق کھاتے ہیں، تیرا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، تیری دی ہوئی نعمتیں لیتے ہیں، تیرا دیا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، تیرے دیے ہوئے مکانوں کے اندر رہتے ہیں، اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ میں ان کو کہہ کے جا رہا ہوں حضور کے گستاخ نہ بنو، حضور کے غلام بنو۔ خدا کے واسطے اپنے چہروں پر حضور کی سنتوں سجاؤ، تاکہ مرتے وقت ہمارے چہرے کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کو حیا آ جائے۔ بابو جی اللہ اکبر، خود مرنا اپنا نہیں دیکھنا، کسی مرنے والے کا چہرہ دیکھو۔ منہ کھلا تو کھلا کا کھلا رہ گیا، ہاتھ ٹیڑھے تو ٹیڑھے کے رہ گئے، کانوں کے اندر روئی ہے، ناک کے اندر روئی، پیشاب والی جگہ پہ روئی ٹھوس رکھی ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میری یہ اوقات ہے؟ کیڑے غصے تے کیڑی چودرانیاں، کیڑی برادریاں، موت نے بڑے بڑے اچھوں کے حولیے بگاڑ کے رکھ دیے۔ خدا پاک کی قسم اگر موت نہ آتی تو حضور عائشہ کے گھر نہ جاتے، روز انور میں نہ جاتے۔ موت نبی کے گھر آئی، موت نبی کی اولاد پہ آئی، موت نبی کی بیویوں پہ آئی، موت نبی کے بیٹوں پہ آئی، نبی کی بیٹیوں پہ آئی۔ اگر موت محمد کے گھر کو نہیں بھولتی تو تیرے میرے گھر کا بھی موت کو پتہ آنے والی ہے۔ کس آپ میں کیا کریں گے؟ 4 دیگے پکائیں گے، میٹھے چاول نمکین چاول سے پلیٹ بھر کے کھا جائیں گے۔ بھگتنا تو مجھے پڑے گا۔ جن بچوں کو میں نے مکان بنا کے دیا، لوگوں کی چھتیں چھیل کر، کوئی تو مسلمانوں اللہ اکبر، کوئی تو بغیر دھوکے کا کام ہو جائے۔ ہر جگہ دھوکا، ہر جگہ دھوکا۔ نہ میرے بابو کمر کو کھوٹے عملوں سے نہ بھرو، قبر کے کوٹھا چھوٹا سا ہے، اتنے کھوٹے عمل قبر میں نہ لے کے جاؤ کہ قبر ہمارا وجود ہی برداشت نہ کرے۔ بابو جی 1-2 دن کی بات ہوتی ہے، کئی چہرے کئی وجود ایسے ہوتے ہیں کہ کفر کو کچھ نہیں ہوتا۔ رب العالمین کی قسم ہے کہ قبروں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جسم کا بھی کچھ نہیں بچتا، آگ لگ جاتی ہے قبروں میں، قبریں بیٹھ جاتی ہیں، نیولے سانپ بچھو قبروں سے نکلتے ہیں۔ تجھے کس نے کہہ دیا قبر ایسی والا گھر ہے؟ قبر ننھال ہے، قبر ددھیال ہے۔ اللہ اکبر، اس قبر کی وحشت کو دیکھ کر حضور کی اکھیوں کے بال، آپ کی پلکوں کے بال گیلے ہو گئے۔ اور میں اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، چہرے کا رنگ اڑا اڑا دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر تو بڑا بہادر تھا، موت سے ڈر گیا، زخموں سے چور چور عمر تھا۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے علی تجھے کس نے کہا؟ عمر موت سے ڈر گیا، موت کے بعد جو حالات آئیں گے عمر کو اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں خدا کے سامنے یہ چہرہ لے کے جائیں گے یا جہنم کی زنجیروں میں جکڑ کے لے کے جائیں گے۔ بس میرے
बाबू जो मैंने आप हजरात से कह दिया, बाकी मर्जी तुम्हारी। जी शऊर हो, उल्टी प्लेट में सालन नहीं डालते, सीधी में डालते हो, मुद्दे गिलास में पानी नहीं पीते, सीधे में पीते हो, उल्टा चप्पल नहीं पहनते, सीधे पहनते हो, उल्टे कपड़े नहीं पहनते, सीधे पहनते हो। मेरे अजीज, जब हर चीज में सीधा सीधा कर रहे हो तो मेरे अजीजो दीन उल्टा क्यों समझ आ रहा है? हाथ जोड़ता हूं मेरे फकीरों, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लो। मैं दुश्मन बन के नहीं जा रहा, मैं खैर खा। साउथ अफ्रीका के अंदर 2% मुसलमान है, 98% गैर मजहब है, ईसाई है। अल्लाह अकबर। सलमी साहब, कोई मुझे मस्जिद ऐसी नहीं मिली जहां एक नमाजी के भी पैर रखने की जगह हो। अजान से पहले आधी मस्जिदें फुल, 2% मुसलमान है। हर गली के अंदर ऐसी ऐसी मस्जिद है जैसे बादशाहों के महल होते हैं। हर इमाम इतना अल्लाह ने तरक्की माल वाला बनाया जैसे कोई बादशाह नमाज पढ़ाने के लिए आ रहा है। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह अकबर। वह 2% मुसलमान होकर इस्लाम संभाल गए, हम 100% मुसलमान बनकर हमने इस्लाम को उजाड़ दिया। जिस घर में हमने खाना खाया, एक गैर मुस्लिम औरत आई, अल्लाह अकबर, तंग लिबास पहना हुआ, फ्रॉक पहनी हुई, का इस घर की मुलाजमा है, मौलाना ये कलमा पढ़ना चाहती है। इसने पिछले रमजान में पूरे 30 रोजे रखे, कोई कज़ा ना किया, लेकिन मुसलमान नहीं। आपको देखा, पगड़ी को देखा, आपकी आंख में आंसू देखा कि इसको को मुझे कलमा पढ़ाए। मैंने उसे कलमा पढ़ाया। मैंने कहा आर यू ओके, ठीक है, हैप्पी है, खुश है? उसने कहा नो नो। मैंने कहा बता, का कैसे मैं खुश हुई? मेरे बच्चे, मेरा शौहर गैर मुस्लिम है, जब वो कलमा पढ़ेंगे तब मैं खुश होंगी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अल्लाह अकबर, तेरा बंदा गैर मुस्लिम है, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। मेरा घर का घर बेनमाजी, पता नहीं मुझे हंसी कैसे आ जाती है। माँ को रोटी देने को दिल करे, पुत्र बेनमाजी हो। बेटियों से पूछो तुमने क्यों सजदा छोड़ दिया, मेरे बच्चों से पूछो तुमने क्यों मस्जिद के अंदर आना छोड़ दिया। क्या अल्लाह ने आपका मेरा बिगाड़ा? इतनी इतनी बड़ी जामिया मस्जिद है, पहली सफ के अंदर नमाजी, जोर असर में नहीं, फजर तो दूर की बात है। फिर वो अपने शौहर को लेके आई, अपने 2 बच्चों को लेके आई। अल्लाह। मैंने कहा तुझे कलमा पढ़ा, कोई परेशानी तो नहीं? का नहीं, रंग का काला था लेकिन दिल का बड़ा साफ था। अल्लाह, हम रंग के बड़े सफेद है, हमारा दिल पता नहीं क्यों काला हो गया। पूरी फैमिली ने कलमा पढ़ा। अल्लाह अकबर। सबसे पहले मौलाना उसने मुझे हैरत के अंदर डाल दिया। सबसे पहले कलमा पढ़ते ही उसका सर नंगा था, पता नहीं किसका रुमाल उसने सर के ऊपर रख लिया। मेरे कहा अब्दुल हन्नान, अल्लाह अकबर, जल्दी कर, तेरी निजात का जरिया बन गया। जल्दी से मैंने बैग में से अपनी चादर निकाल के उसके सर के ऊपर पता नहीं अपना रुमाल डाल दिया। नहीं करना, हाँ, उससे अगले दिन, हाँ, जब कलमा पढ़ा, उसने शोर को कलमा पढ़ाया। कहने लगे मौला इनका नाम रखो। मैंने कहा तूने कलमा पढ़ा, तेरा नाम मैंने इस्लाम की सबसे पहली शहीदा सुमैया के नाम पे रख दिया। तूने कलमा पढ़ा, तेरा नाम मैंने अबू बकर रख दिया। छोटे छोटे नन्हे मुजाहिद थे, मैंने कहा एक का नाम मैंने फातिमा रख दिया, एक का नाम मैंने मोहम्मद का बिलाल रख दिया है। अगले दिन मेरे अजीजों दूसरे जलसे में वो पहुंचे, अल्लाह की इज्जत की कसम, बुर्का पहन रखा था, चेहरा यहाँ तक छुपा रखा था, आंखें खुली हुई थी, और छोटा सा बच्चा उबाया, सर के ऊपर टोपी। शौहर ने जो कल चर्चों के अंदर जाकर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानता था, आज वो पगड़ी बांध कर, टोपी पहन कर, उबाया पहन उठा उड़कर, और यहाँ कंधे पर कमली की निस्बत लेकर, रुमाल डालकर, जब वो मेरे पास आया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, माय नेम अबू बकर। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा पता नहीं मेरा कलेजा ठंडा हुआ नहीं हुआ, लेकिन अल्लाहु अकबर, आमना के लाल मोहम्मद का कलेजा रोजे में ठंडा हो गया। मुसलमानों के मोहल्ले में झाड़ू देने वाला जमादार तुम्हारे घरों के किरदार से, तुम्हारी बेटियों के दुपट्टे के किरदार से, और लावालो तुम्हारे कलमे के किरदार से, तुम एक इलाके के जमादार को मुसलमान न कर सके। फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब। इस पैगाम को पूरी दुनिया के अंदर लेके जाना था। बताओ, इस पैगाम को पहुंचाने के लिए सिर्फ तबलीगी जमात के 10 बंदे रह गए। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का फिक्र नहीं होता। इल्लल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम।
میرے پیارو آج تمہیں فیصلہ کر، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں آج تمہیں فیصلہ کر کے جانا پڑے گا۔ تم حضور والے بن کے جاؤ گے، غلام بن کے جانا چاہتے ہو، گستاخ بن کے جانا چاہتے ہو؟ اگر گستاخ ہے نمازیں چھوڑ دو، اگر گستاخ ہو اللہ اکبر درود چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت، اگر حضور کے غلام ہو اللہ کے بندے ہو، ارے سب سے پہلے نیت کر کے جاؤ، جان جائے چلی جائے گی لیکن آج کے بعد پانچوں نمازوں میں سے کسی نماز کا سجدہ نہیں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی، نعرہ تکبیر۔ برکات ہے خدا کی قسم، پاکستان کے ہائی فائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر فون کر رہے ہیں حضرت آرام کریں، ابھی 4 دن پہلے مجھے دمے کا ایسا اٹیک ہوا، بڑی ہائی دوائی، اب بھی تقریباً 6 یا 5 گولیاں کھا کے بیٹھا ہوں، خالی پیٹ بھی دوائی کھائی، ہلکا سا ناشتہ کیا پھر دوائی کھائی۔ یقین نہ جانو مجھے ڈاکٹر نے رونے سے، اونچی آواز سے بولنے سے، تقریر کرنے سے منع کیا۔ حضرت آپ کا دل 56 اپر نارمل یعنی جتنا بڑھنا چاہیے تھا آپ کا دل بڑھ گیا، پھیپڑا آپ کا بایاں 35 سے 40% سکڑ گیا ہے، شوگر آپ کی ہے۔ یقین جانو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، تقریر کے دوران میں پیر دباتا ہوں، گھٹنوں تک میرے پیر ہی سو، مجھے پتہ ہی لگتا جوتا پہنا ہوا نہیں پہنا۔ وہ کہتے ہیں بیڈ ریسٹ کر لے، میں نے کہا اللہ ریسٹ قبر میں کروا دینا یا اپنے دین کے لیے بے آرام کر لے۔ اگر اس آنکھ کے آنسو سے کسی کا دل بدل جائے، کسی کی زندگی کا نقشہ بدل جائے تو عبدالحنان کے آرام سے یہ لاکھوں درجہ بہتر ہے۔ میرے پیارو تم یاد کرو گے رونے والا خطیب ہوا کرتا تھا، کیا میں رہوں گا؟ عبد المحب میرے پیسے بڑھا دے گا، جا اپنے پیسے اپنے پاس رکھ، رزق کا وعدہ تو اللہ تیرے جیسے 36 آدمی پیسے پیچھے لے کے پھرتے ہیں، رزق کا مالک اللہ، عزت اللہ دیتا ہے۔ میرے پاس کیا تھا؟ فیملی سمیت ساؤتھ افریقہ چلا گیا، میرے پاس کیا ہے؟ کبھی میرے اگلے ہفتے عمرے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی پچھلی دفعہ کر کے آیا، ملکوں کا سفر کر، میرے پاس ہے کیا؟ خدا کی قسم، دنیا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، لوگ گاڑیوں کی چابیاں پھینک دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا بابا اللہ تجھے مبارک کرے، بس میرے یہ خاتمے ایمان کی دعا کرنا۔ آپ حضرات سے بھی گزارش کر کے جا رہا ہوں، اگلے سال یا اس سے اگلے سال کبھی جلسہ ہو تو یہاں اسٹیج پر اعلان ہو عبدالحنان جو آیا کرتا تھا ہمارے میں نہیں رہا۔ بس میرے عزیزوں آپ اپنی زبان سے اتنا کہہ دینا اللہ اس کی قبر پہ رحم فرما دے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرما دے، یہ آپ کا پیار ہے، یہ جملہ آپ کے میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے پیاروں زندگی ہے، موت آئے گی، زندگی کے نکھیڑوں کو ختم کر کے رکھ دے گی، بس بچنا اگر میں نے بھی کوئی نہیں، اگر مرنا میں نے تو بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں۔ آج اللہ کے بندے بن کے جاؤ، سجدانوں میں حضور کے غلام بن کے جاؤ، نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے، پکا بھائی۔ میرے بچوں اللہ اکبر، بچہ تیار ہو کے ماں کے سامنے آتا ہے، باپ کے سامنے آئے باپ خوش ہوتا ہے، جب بندہ تیار ہو کے خدا کے گھر میں آتا ہے تو اللہ دیکھ کے خوش ہونے لگ جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز، بہنوں کو دیکھ کے کو نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لو، ابی جی روٹی چھوڑ دو نماز پڑھ لو، ابو جی میں دکان پہ بہنا، ابو میں ریڈی کے پاس میں کھڑا ہوتا ہوں، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ عادت ڈالیے نماز کی، اور میرے پیارو روزانہ قرآن پاک کھول کے دے، پڑھو نہ پڑھو تمہاری بات ہے، چلو نہ پڑھا کرو، فتویٰ میرے پہ لگانا نہ لگانا، بس روزانہ کھول کے دیکھ لیا کرو، جب کھولنے کی عادت پڑ جائے گی خدا تلاوت کرنے کی عادت بھی ڈال دے گا۔ روزانہ قرآن پاک کو کھول لیا کرو بس اس طرح کا، اور کہا کرو اللہ تو نے کھولنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ مجھے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ جب کسی بچے کے لیے آپ دعا کرواؤ کہ مولوی صاحب دعا چا کرو بچہ قرآن دا حافظ بنے، آپ نے کہہ دیا ہم نے دے دیا، اس حافظ کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، جسے چاول چھولے کی ریڈی لگانا نہ آتی ہو، دعا کروایا کرو۔ مولوی صاحب دعا اچھا کرو اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنائے، قرآن کا عاشق بھی بنا دے۔ جب میرے عزیزوں یار سے عشق ہو جائے، یار نہیں چھوٹتا، خدا کے قرآن سے عشق ہو جائے تو پھر قرآن نہیں چھوٹے گا۔ ہر وقت آپ کا میرا بچہ عامل بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، قرآن کا عاشق بھی بن جائے۔ یا اللہ فقیر دعا کرتا ہے جو قرآن پڑھ کے میرے جیسے بھول گئے، اللہ انہیں قرآن پاک یاد کروا دے، جو اسکول پڑھ رہے کالج پڑھ رہے اللہ کامیاب فرما دے، یا اللہ جو دینی تعلیم حاصل کر رہے اللہ انہیں کامیاب کر دے۔ دوسری بات میرے عزیزو، دوسری بات
गर्मी से बचने के लिए साफा सर पे बांधते हो, बेशक गर्मी से बचने के लिए साफा सर पे बांधो, गर्मी से बचने के लिए ना बांधा करो बल्कि हुजूर की सुन्नत समझ के बांध लिया करो। ये रुमाल बांधना, पगड़ी बांधना मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। ये छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल पे जलते हैं, साफा बांध के जाते हैं, बस नियत कर लो कि साफा बांधना हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। शलवार टखनों से ऊंची करना वाजिब है। अल्लाह अकबर। शलवार टखन, अल्लाह के नबी ने पिंडली को हाथ लगा के फरमाया यहां तक मर्द की शलवार होनी चाहिए, ऊंची शलवार, टखनों से ऊंची शलवार होनी चाहिए। अगर चुनो वाला कुर्ता पहनना, तेरे मुजफ्फरगढ़ की सकाफत है। शलवार टखनों से ऊंचा करना मदीने वाले की सकाफत है, मदीने वाले की सुन्नत है। जाओ जाके मेरी माँ बहनों को समझा दो, अल्लाह अकबर, तंग लिबास पहनना छोड़ दे और जब भी घर से निकले बुर्का पहन के निकले। और आप हजरात से गुजारिश करूंगा, चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजाओ और टखनों को शलवार के पैंचों से खुला रखो। देखना फिर घर के अंदर बरकत भी आएगी, जिंदगी में खुदा की रहमत भी आएगी। कौन कौन नियत करता है दाढ़ी रखने की? अल्लाह जिंदगी में बरकत दे। और सच्चे दिल से आज ही कौन इरादा करता है कि आज के बाद उस तरह नहीं लगाऊंगा? है कोई अल्लाह का बंदा? सुभान अल्लाह। उस तरह ही लगाना बुजुर्गों, पक्की बात, आज के बाद उस तरह नहीं। बाबा जी आप भी आज के बाद उस तरह ही लगाना चाहिए। कौन कौन हाथ खड़ा करता है कि आज के बाद उस तरह नहीं चलाऊंगा, कैंची नहीं लगाऊंगा, सुन्नत के मुताबिक? अल्लाह की कसम, मेरा हाथ ठरे ना ठरे, मदीने वाले का हाथ ठर गया है मेरे प्यारों। और कम से कम मस्जिदों के अंदर मिजाज बनाओ, इतना कुरान पाक याद हो कि नमाज के सूरतों में मुझे आसानी हो, नमाज मुझे सही तरीके का पढ़ने आ जाए, गुसल पाकी ना पाकी का मुझे आ जाए, गुसल के फर्ज सीखो। मैं बताता हूँ, सारे मेरे जैसे पढ़े लिखे भी नहीं, सारे मेरे जैसे अनपढ़ भी नहीं हैं। गुसल के 3 फर्ज हैं, 3 फर्ज। मेरी माए भी सुने, मेरे भाई भी सुने, मेरे बुजुर्ग भी सुने, मेरे बच्चे भी सुने। नहा सोते हुए एहतलाम, कपड़े खराब हो जाएं, बीवी के पास जाओ, शरी तकाजे पूरे करो, फौरन, बड़ा गुसल नहीं, छोटा गुसल तो लाजमी, वुजू तो फौरन करना चाहिए, फौरन। पानी ठंडा है, लोड शेडिंग है, मोटर नहीं चली, इतना तो बोतल में पानी है कि वुजू के फराइज पूरे कर लो। और जब पानी आ जाए फौरन ना हो, जिन कपड़ों पर, जिस्म के हिस्सों पे जहां गंदगी लगी हुई है पहले उसको धो, कपड़े को साफ करो, फिर उसके बाद गुसल का तरीका। और एक कितनी बेशर्मी की बात है, मेरी बहनें गैरत की पुड़ियां, मेरी बच्चियां गैरत की चिड़ियां, मैं नापाक कपड़े उतार के मशीनों के अंदर फेंक देता हूं। जब मेरी बेटी उन कपड़ों को धोती है, क्या बेगैरती नजर नहीं आती? कपड़े नापाक हो, बाथरूम में जाके उस दाग वाले हिस्से को खुद धो, कि ताकि मेरी हया मेरी बहन से भी बच जाए, मेरी मां से भी बच जाए। फिर गुसल का तरीका, इस्तंजा कर लिया, पेशाब आगे पीछे से हिस्से को धो लिया, 3 मरतबा हाथ, 3 मरतबा कुल्ली की, अगर रोजा तो कुल्ली, नहीं रोजा तो गर पानी यहां तक नरम हड्डी तक लेके आए। फिर 3 मरतबा नाक में पानी डाल दिया, नरम हड्डी, हल्का सा ऊपर किया, नरम हड्डी तक पानी आ गया। फिर जैसे वुजू करते हैं पूरा वुजू कर लिया, मुंह धोना, कलाइयों समेत, हाथों समेत, अपने हाथों को धोना, सर का मसा करना, कानों का मसा करना और पैरों की उंगलियों का मसा करना, पैर धोना। उसके बाद शावर के नीचे या डोल डालकर पूरे जिस्म पर पानी डालना। देखो मुहारा मोटापा है, हमारी छातियों के नीचे का हिस्सा छुपा हुआ है, यहाँ पानी को तराना। हमारी नाक, सुंडी, तुन्नी कहते हैं, उसके अंदर पानी, उंगली गीली करके पानी को फेरना। चड्डे इंसान के यहाँ सुरीन के पीछे वाला हिस्सा पानी नहीं जाता, बह जाता है, हाथ फेर के यहाँ पानी पहुंचाना। टखनों से पीछे जब पानी गिरता है, टखनों से पीछे हाथ लगाकर पानी पहुंचाना। कानों के अंदर इस हिस्से को, यहाँ पानी नहीं आता, यहाँ कानों के पीछे ये लो का हिस्सा पानी नहीं उठ रहा, यहाँ फेरना। बाल बराबर भी खुश्क ना रहे, आपका गुस्ल भी हो गया, आपका वुजू हो गया। पहले इस्तंजा करना और गंदगी को धोना, हाथ धोकर पूरा वुजू करना, गरारे करना अगर रोजे नहीं है, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना अगर रोजा नहीं है, अगर रोजा है तो कुल्ली करना, नाक में पानी पहुंचाना। फिर उसके बाद वुजू करके पूरे, यानी वुजू मुंह पर हाथ फेर पानी डालना, पूरा आपका वुजू हो गया। आप उस गुस्ल से अब नया वुजू करने की जरूरत नहीं है, उस गुस्ल से आप जुम्मा भी पढ़ सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी। अगर आप दोबारा वुजू करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो वुजू आपकी नमाज कुरान के लिए काफी हो। ये बात मेरी बहनों को समझाओ। नापाकी में जब आ जाए, पता लगे कि अब अय्याम गुजर गए, तो फौरन गुस्ल करें, फौरन गुस्ल करें, अल्लाह के आगे झुकने की कोशिश करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बच्चों को, मेरे प्यारों, कोशिश करो। कहते एक बच्चा क्यों, बाकी जहन्नम में लेके जाने? नहीं,
सब बच्चों को कुरान पढ़ाओ, सब बच्चों को डॉक्टर बनाओ, सब बच्चों को वकील बनाओ, सब बच्चों को आलिम बनाओ। अल्लाह से छप्पड़ फाड़ के मांगो, वो थोड़ा दे, उसकी मर्जी, झोली भर के दे, उसकी मर्जी, लेकिन मेरा दामन तो बड़ा होना चाहिए ना उससे मांगने के लिए। अगर उसकी रहमत है तो मेरा दामन भी बड़ा हो। अल्लाह मेरे पुत्र को कुरान का हाफिज बना, बाकी पुत्रों ने क्या बिगाड़ा? अल्लाह मेरे सारे बच्चों को कुरान का हाफिज बना, मेरे सारे बच्चों को नबी का आशिक बना, नबी का गुलाम बना। अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाए। मदरसा जामे मस्जिद नूर मोहम्मद साहब वाली भाई, इस मस्जिद के अंदर एक मदरसा भी है जिसमें बच्चों की दस्तार बंदी होगी।